السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کی خصوصی شفقت یہ بھی ہے کہ وہ موقع بموقع امت کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے. وقتاً فوقتاً امت کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی فرصت مہیا کرتا ہے. کبھی رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، کبھی شب برات آتی ہے، ہر ہفتے میں جمعے کا مبارک دن آتا ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ یہ ذی الحج کے 10 دن آتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک مقام پر نہیں بنایا، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا سب سے اونچا مقام ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ان انبیاء میں اونچا مقام ہے، انبیاء کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ہے، اور ان کے بعد جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک جتنے اللہ والے، ان کا مقام ہے. تو جس طرح بندوں کے مقامات الگ الگ ہیں اور جگہوں کے مقام الگ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اب جو فضیلت خانہ کعبہ کو ہے، جو فضیلت مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، جو فضیلت مسجد اقصیٰ کو ہے، وہ کسی اور جگہ کو تو نہیں. اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے مسجد کو عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے گھروں کو تو نہیں، وہ بازاروں کو تو نہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں، ملکوں میں سب سے محبوب ترین جگہیں اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں میں، ملکوں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہاں کے بازار ہیں، کیونکہ مسجد میں آ کر بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور بازاروں میں جا کر بندے کی توجہ اللہ سے عام طور پر ہٹ جاتی ہے کہ وہاں وہ دنیا کے اندر 100% مصروف ہوتا ہے. اور جس طرح جگہوں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے بنائے ہیں، بعض جگہیں بہت عظیم اور بعض جگہیں وہ عظمت میں کم اور بعض بالکل عام جگہیں، اس طرح اینٹوں اور پتھروں کے بھی فضائل ہوتے ہیں. اب ایک پتھر وہ حجر اسود بھی ہے، اور وہ پتھر بھی ہیں جو خانہ کعبہ کو لگے ہوئے، وہ پتھر بھی ہیں جو مطاف میں لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر بھی ہیں جو عام مساجد میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر بھی ہیں جو ہمارے گھروں کے واش روم میں لگے ہوئے ہیں. پتھروں اور اینٹوں، ان کی بھی الگ الگ فضیلت، ان کے بھی الگ الگ مقام اور درجات ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اوقات کے بھی الگ الگ درجات ہیں. بعض وقتوں کو، بعض دنوں کو اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض گھڑیوں پر فضیلت بخشی ہے. اب رمضان وہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے،
کیونکہ اس میں دن میں ہم اللہ کے عظیم فریضے روزے کو رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اور یہ جو 10 دن ہمیں اللہ عطا فرما رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے عظیم الشان دن ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں، یہ رجوع اللہ کے دن ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جانے کے دن ہیں، یہ تسبیح تحلیل تکبیر کے دن ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان دنوں کے اندر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بازاروں سے گلیوں سے اونچی اونچی تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے گزرتے تھے۔ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حجاج پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے، اور ایک حاجیوں کا مخصوص لباس اور حاجیوں کا مخصوص ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہوئے حرم مکی کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ عجیب مناظر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے ایئرپورٹوں پہ ایسے کچھ اللہ کے دیوانے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حج کرنے مکہ جا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے الگ تھلگ، ان کا لباس سب سے الگ، ان کی دیوانگی سب سے الگ، ان کا حرم کی طرف کھچاؤ اور کشش وہ سب سے الگ، ان کا شوق سب سے الگ۔ وہ عجیب شوق کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنے، اللہ کے دربار میں حاضری اور اللہ کے گھر کے پھیرے لگانے کے شوق میں وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عجیب مناظر ہیں، اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے پوری دنیا سے میرے بندے میری محبت میں میرے گھر کے پھیرے لگانے آ رہے ہیں، چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو، سب نے اپنی اپنی حیثیت کو وہیں پہ رکھ دیا اور 2 چادروں میں ملبوس ہو گئے، گویا کفن پہن لیا کہ یا اللہ تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہر طرح کی زیب و زینت چھوڑ دی، ہر طرح کی وجاہت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اس طرح اللہ کا دیوانہ بن کے اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ کی رحمت ان کو دیکھ کے بڑے جوش میں آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو دن آ رہے ہیں یہ بہت مبارک دن ہیں، یہ بڑے قابل قدر دن ہیں، ان کو غنیمت جاننا چاہیے، ان میں اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت کے دن وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ پورا سال رمضان کے علاوہ پورا سال عبادت کا اتنا ثواب نہیں ملتا، عبادت پر اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا، عبادت پر اللہ کی طرف سے وہ انعامات متوجہ نہیں ہوتے جو ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت محبوب دن ہیں، ان میں کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کو بہت 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 پسند ہیں، لہٰذا اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سال بھر کے کیے جانے والے اعمال سے زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ باعث ثواب ہیں، زیادہ اللہ کی رضا کا سبب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور ان دنوں میں جو راتوں کو قیام کرے گا، ہر رات کے قیام کا ثواب اس کو لیلۃ القدر کی طرح ملے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ان دنوں کی فضیلت سنی کہ ان دنوں میں عبادت کا ثواب
سال بھر کے اعمال میں سب سے زیادہ ملتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اتنا عظیم الشان عمل ہے، آپ نے فرما دیا کہ ان دنوں کے اندر عبادت سال بھر کی عبادت میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا جہاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت زیادہ محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ البتہ وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلے، اپنی ساری کی ساری توانائیاں اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر دے، سارا مال خرچ کر دے اور اپنی جان قربان کر دے، مال بھی لگا دے، جان بھی لگا دے، یعنی کہ شہید ہو جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ورنہ جو شخص شہید نہیں ہوا اور جہاد کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جہاد کوئی آسان کام ہے؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، قربان ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جانا اور اللہ کے لیے اپنی گردن کو کٹوانے کے جذبے سے نکل جانا کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو ایک ایک عمل کتنا پسند ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 دن جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، سال بھر کی عبادت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین اعمال والے دن ہیں، لہذا اس میں کثرت سے تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، تحمید کیا کرو، الحمدللہ 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 پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر کی تم صدائیں لگایا کرو اور تحلیل کیا کرو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عبادت، وہ ان 10 دنوں کا وظیفہ وہ ہمیں بتا دیا کہ تیسرا کلمہ ان 10 دنوں کا وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تیسرے کلمے کا ورد زبان پر جاری ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے اس کا ورد کیا جائے۔ کوشش تو یہ ہو کہ سارے ہی روزے 9 روزے رکھ لیں، کیونکہ عید کے دن کا 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ 9 دن کے روزے رکھ لیں، ہر روزے پر 1 سال کی عبادت کا، 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اور اگر 9 دن کے مکمل روزے نہیں رکھ پائے، عرفہ کے دن کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ 9 ذی الحج کو، عید سے 1 دن پہلے عرفہ کا دن عظیم الشان دن ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے کہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، وہ تو ملے گا، اس کے علاوہ اللہ اضافی یہ اجر عطا فرمائے گا کہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے اللہ پاک گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑے عظیم الشان دن آ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، جس نے اپنے کانوں کی حفاظت کی، یعنی اللہ کی نافرمانی سے جس نے اپنے آپ کو عرفہ کے دن بچا کے رکھا، اللہ تعالیٰ پچھلے یوم عرفہ سے لے کے آج کے دن یوم عرفہ تک کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ کتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جو ایام ہیں
یہ جو 10 ایام ہیں جن میں 9 روزہ رکھنے کے ہیں، ان 10 ایام کے اندر جو شخص روزہ رکھے گا ایک روزے کے بدلے میں اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، 1000 روزوں کا۔ اور جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اس کو 10,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت! 10,000 روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ سال ہا سال لگ جائیں پھر جا کے 10,000 روزے پورے ہوں، اور یہ ایک دن اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے کہ آپ اگر اس میں روزہ رکھیں گے تو 10,000 روزوں کا اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی عظیم راتیں ہیں کہ اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ فجر کا وقت تو بڑا مبارک ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، عرفہ کے دن کی فجر کی گویا اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو عام طور پر فجر بڑا مبارک دن ہے، فجر کا عظیم الشان وقت ہوتا ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم اپنے بچوں کی قسم اٹھاؤ، تم اپنے والدین کی قسم اٹھاؤ۔ اللہ کی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہوں، والدین ہوں، اولاد ہو، جو بھی ہو، قسم اٹھانا یا تو اللہ کی قسم یا اللہ کی کسی ایسی صفت کی قسم جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، کیونکہ جب تک اللہ ہے اس وقت تک اس کی صفات باقی ہیں، اس کا جلال باقی ہے، اور کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے اشارہ دیتا ہے کہ یہ بڑی عظیم چیز ہے جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ کیسی عظیم 10 راتیں، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک 10 راتیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت اور طاق کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں جفت سے مراد 10 ذی الحج ہے، طاق سے مراد 9 ذی الحج ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ کا دن۔ تو بھائیو یہ بڑے عظیم دن آ رہے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن مجھے اور آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو رہا ہے۔ جس طرح رمضان میں پورے شوق اور ذوق کے ساتھ نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ان دنوں میں بھی ہم نے انشاءاللہ ویسے ہی اہتمام کے ساتھ لگنا ہے۔ کوشش کر لی جائے، زیادہ نہیں تو ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا جائے۔ اگر 3 پارے آپ روزانہ پڑھیں گے تو 10 دن کے اندر اللہ کے فضل سے آپ کا پورا قرآن ہو جائے گا۔ اپنے ذکر کو بڑھا دیا جائے، درود پاک کو بڑھا دیا جائے، عبادات کو بڑھا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے بھی انشاءاللہ ان کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ عظیم الشان دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی عبادات مشروع فرمائی ہیں جو پورے سال میں عبادات نہیں ہیں۔ قربانی پورے سال میں نہیں ہے۔ آپ اگر قربانی ان 3 دنوں کے اندر کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کا عظیم حکم ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ سال بھر میں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جو بھی ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب قربانی کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو قربانی نہیں کہیں گے، اس کو صدقہ کہہ سکتے ہیں، اس کو عقیقہ کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں، لیکن
جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا جو ثواب ان دنوں میں ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے. ہاں، اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کا عظیم فریضہ حج اس میں ادا ہوتا ہے. کتنا عظیم الشان ایام تشریق ہیں اس میں. پورے سال میں نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں 9 ذی الحج سے لے کے 9 کی فجر سے لے کے 13 کی شام تک عصر تک آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز کے بعد ایک دفعہ مرد حضرات بلند آواز سے، عورتیں پست آواز سے ایک دفعہ یہ تکبیرات پڑھیں، اور یہ واجب ہیں. اگر کسی کی چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا نہیں ہے، پھر وہ استغفار کرے، توبہ کرے، یا اللہ رہ گئی. اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. اور ایک اور عجیب حکم اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ شخص ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لے اور اپنے بالوں کو تراش لے. پھر پورے قربانی کے دن، قربانی جب تک تمہاری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ناخنوں اور بالوں کو نہ تراشے. اگرچہ یہ حکم مستحب درجے کا ہے. اگر ایک آدمی ان 10 دنوں کے اندر ناخن تراش لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. اگر وہ بال کٹوا لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. لیکن ایک عظیم فلسفہ، ایک عظیم سوچ ہے اس کے پیچھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور وہ کیا سوچ ہے؟ وہ اللہ کے مہمان اور اللہ کے عظیم مہمان حاجیوں کے ساتھ مشابہت والی سوچ ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو انہی میں سے بنا دیتا ہے. اگرچہ یہ حدیث اس موقع کی نہیں ہے، ویسے ہی میں نے مشابہت پر بات کی ہے کہ شباہت اتنی بڑی چیز ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ احرام باندھ کر حالت احرام میں آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے آ رہے ہیں، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ وہ بال تراش سکتے ہیں. ان کی شباہت ادنا سی، ان پر تو اور بھی بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن ان کی بہت سی پابندیوں میں سے چھوٹی سی 2 پابندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی استحباباً اس کا حکم دے دیا کہ اگر کر لو تو اچھی بات ہے، ان کی مشابہت اختیار کر لو تو ثواب کی چیز ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب کی چیز ہے. تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ ان کی شباہت اختیار کریں کہ یا اللہ ہم تو تیرے گھر میں حاضر نہیں ہو سکے، ہم تو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکے، ہم تو یہاں ہیں، ہم تو احرام کی حالت نہیں پا سکے، ہم تو طواف کعبہ نہیں کر سکے، منا اور عرفات اور مزدلفہ کی حاضری اور صفا مروہ کی سعی وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن جو خوش قسمت لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یا اللہ ہم ادنا سی شباہت لے کے آئے ہیں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ میں نے تو صورت اپنائی ہے، تو مجھے اس کی حقیقت دے دے. جو تیرے محبوب بندے تیرے گھر کے مہمان ہیں، جو وہاں تیرے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، میں ان کی ادنا سی شباہت لے کے آیا ہوں. ان کے انوارات میں سے، ان کی برکات میں سے، ان کی فضیلتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما دے. تو عین ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان فرمائے، ان کی مغفرت کا ارادہ فرمائے، تو جن لوگوں نے ان کی شباہت اختیار کی ہو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، کیونکہ انہوں نے بھی تو شباہت اختیار کی ہے نا، انہوں نے بھی تو اللہ کو یہ دکھایا یا اللہ ہم وہاں نہیں گئے تو ہم نے یہ کیا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے. اب کل آج ہے 28
ذی قعد، کل 29 ذی قعد ہے، این ممکن ہے کل ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، تو کل مغرب سے پہلے پہلے ہم کوشش کر لیں، اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال وغیرہ تراش لیں، پھر 9 دن 10 دن جب تک ہماری قربانی ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ایسے ہی رہیں، تو یہ فضیلت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے ان 10 دنوں کی قدر کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو، ان فضیلت والے دنوں یا فضیلت والے جو بھی اوقات ہیں، جس طرح ان کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ان اوقات میں گناہ کرنے کی سزا بھی اتنی بڑی مل سکتی ہے۔ ایک آدمی بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن بازار میں جو بول رہا ہے اس کو کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، گناہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک سامنے رکھ کے جھوٹ بول دیتا ہے، گناہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی معاذ اللہ خانہ کعبہ میں جا کے جھوٹ بولتا ہے تو کتنا سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے، کتنا سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ مقام کے بدلنے کی شکل میں گناہ کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس طرح اوقات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے فضیلت والے، برکت والے، ان میں گناہ کی نحوست اور گناہ کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم ان 10 دنوں میں اگرچہ زیادہ عبادات نہ کریں، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب یوم عرفہ کے بارے میں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی سماعت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے یوم عرفہ سے لے کے آج تک کے اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ تو جو 10 دن اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم ان دنوں کی قدر کریں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کر کے دکھائی ہے، سارے روزے رکھ کے دکھائے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا اہتمام کر کے دکھایا ہے۔ اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھا کے ان کی فضیلت ہمارے اوپر نمایاں کر دی ہے کہ یہ ایام، یہ راتیں کوئی عام راتیں نہیں ہیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو راتیں ہیں وہ راتیں رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہیں، اور جو دن ہیں وہ رمضان کے دن زیادہ افضل ہیں، اور ان 10 دنوں کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی فضیلت۔ ہر رات لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کوئی معمولی چیز ہے؟ تو ہم سب یہ اہتمام کریں، ان 10 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ تہجد ضرور پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے دعا ضرور مانگنی ہے، اور تیسرے کلمے کی زیادہ نہیں 3 تسبیحات ہم روزانہ کر لیں، کم از کم، زیادہ جتنی اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے، 3 تسبیحات کثرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ جو 3 تسبیحات کرے گا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کثرت والوں میں لکھا جائے گا، اس نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ تو 3 دفعہ تیسرے کلمے کی تسبیح، درود پاک، استغفار۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان دنوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پورے فضائل سمیٹنے کی اور پورے انوارات کو اپنے دامن میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔